السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جرنیل صحابہ۔ اس سلسلہ میں آپ کو مختلف مقامات پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، سپہ سالار اعظم، رحمت عالم، خلق مجسم، شاء امم، سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان جیسے دوسرے القابات کے ساتھ ملے گا، اور بلا شبہ رحمت عالم، خلق مجسم، شاء امم، سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے تذکرہ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار قلوب و اذہان کی روحانی بالیدگی کا سامان ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ ان اصحاب کا تذکرہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو راستہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا راستہ ہے اور جس کو اختیار کرنے میں ہی ہماری نجات اور ہمارے مسائل کا حل مضمر ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خالد تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کرو گے۔ حضرت خالد بن ولید کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے ان کی چند خصوصیات میں مضبوط، گٹھا ہوا اور پھرتیلا جسم، سر و قد، کشادہ سینہ، باروب چہرہ، عقابی نگاہیں، بلند خیالی، شعلہ نوائی اور پختہ ارادی کا قابل رشک نمونہ، ظاہری و باطنی حسن و جمال اور جاو جلال کا پیکر، شجاعت، بہادری اور جرأت میں بے مثال، شاہ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا ماہر، بے خوف، زندہ دل اور مہم جو، غزوہ احد میں مہارت، جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجاہدین کا شیرازہ بکھیرنے والا جوان، رانا، غزوہ موتا میں اپنی شجاعت اور حسن و تدبر سے مٹھی پر مجاہدین کو دشمن کے نرغے سے سلامتی و حفاظت سے نکال لانے والا جوان مرد و مدبر قائد، روم و فارس کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والا ایک عظیم جرنیل، میدان کارساز میں دشمنوں کی صفوں کو چیرنے والا ایک بہادر و نڈر جنگجو، اعدائے اسلام کے سروں پر لٹکنے والی شمشیر بے نیام، جس کی بہادری و بجگری سے کفار کے دل دہشت زدہ ہوگی، جس کی طوفانی حملوں اور فتوحات سے دنیا معو حیرت ہو گئی، جسے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دے کر نشان حیدر عطا کیا، جو پوری دنیا کی عسکری تاریخ میں ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ فتح و نصرت جس کی قدم روسی کے لیے ہم وقت تیار رہتی تھی، جس کی جنگی مہارت کے اپنے تو کیا بیگانے بھی متعارف تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرأت مند تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند ارجمند ہونے کے سبب قبیلہ کے ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھے۔ جوان ہو کر آپ کے تدبر اور شجاعت کا رنگ اور نکھرا، آپ بنو مخزوم کے قابل رقص جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ سڈول جسم میں بلا کی کشش تھی، دور جاہلیت میں اشراف میں شمار ہوتے تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک قریش کے لشکر کی کمان انہی کے سپرد رہی۔ اس کے بعد ان کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہو گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ و دل آویز ہے۔ طبقات ابن سعد میں حارث بن عشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تقریباً ہر مارکے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم پھونک کر آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک دفعہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے دل میں سوچا یہ بڑا مناسب موقع ہے، اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک لیا ہے۔ پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے۔
لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکی۔ میں نے کہا ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمراہ واپس مدینہ پلٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں؟ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامنگیر ہو چکا ہے اور آپ کے ساتھ ہی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا شاہ ارقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، یا خطہ عرب کو خیرات کہتے ہوئے کسی عجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ غرضے کے خیالات کا ایک سیل رواں تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا۔ میرے بھائی کا تحریر پیغام مجھے ملا جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا دو جہاں کے سردار شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین و فتین اور لائق و فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی اور اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا۔ میرے تو بخت جاگ اٹھے۔ اسی دوران ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیا جگہ سے سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لی۔ میرے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش سوئے مدینے جانے والا کوئی راہی مل جائے جس کا میں رفیق سفر بن سکوں۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو۔ ہم دونوں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال نیا خانہ دل میں سمائے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمرو بن عاص پوشن چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے مدینے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی لگن مجھے بھی مدینہ کھینچے لی جا رہی ہے۔ ہم تینوں ساتھی شاد و فرحان حرامہ سوئے منزل چلتے ہوئے یکم سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجیے کہ وہ میرا یہ گناہ معاف کر دے جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا اور بزور بازو مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ آپ نے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت پر لہجے میں ارشاد فرمایا، خالد، گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے بارگاہ عزتی میں دعا کریں۔ آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم کر، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیق اکبر کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کفر و شرک کی کٹا ٹوپ اندھیرے سے اسلام کی وسیع و عریض اور روشن و چمکیلے میدان کی طرف نکال لایا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی خوف یا لالچ کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے،
بلکہ سید الانبیاء شاہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقناطیسی ذات و برکات سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ تاریخی انسانی میں حقوی و بے باکی کو بہادر انسانوں کا بنیادی وصف تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہادر و جرأت مند لوگ بسا اوقات انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ دونوں خوبیاں اپنے دور کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں تبدیل کرنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی انتہا پسندی و ثابت قدمی کا بہت بڑا دخل ہے۔ چونکہ کفار کا لشکر دل برداشتہ ہو چکا تھا، اسپائی ان کا مقدر بننے والی تھی، اس بار کا حق و باطل میں دشمن کی صفوں میں صرف یہی ایک جوان مرد تھا جو ہار ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوا، اور موقع پاتے ہی چند افراد کا ایک دستہ ترتیب دے کر درے کے راستے مسلمانوں پر ناگہانی حملہ کر دیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن جب یہی جوان سال مرد میدان حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو ہر مرحلے پر صدق و دل اور اخلاص نیت سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر تو انہوں نے اپنی پوری زندگی حقی حمایت اور ظلم و بربریت کے خلاف برسر پیکار رہتے گزار دی۔ انتہائی نازک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف اور ناامیدی کو اپنے قریب تک نہ بھٹکنے دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا ورطہ حیرت میں پڑ گئی۔ آپ کی جرأت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشمن نے بھی کیا۔ جرمن فوج کی سپہ سالار جنرل آرون رامیل سے جب پوچھا گیا کہ میدان جنگ میں تیری کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے بربلا کہا کہ میں میدان جنگ میں مسلم جنرل حضرت خالد بن ولید کے طریقے اپناتا ہوں۔ بلا شبہ یہ حضرت خالد بن ولید کے مدبرانہ اور جرأت مندانہ قیادت کا کرشمہ ہے۔ قیصر و کسریٰ کا جاؤ جلال دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قدموں میں سرنگوں ہو گیا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ روم و فارس کے وسیع تر جنگی وسائل کبھی بھی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر مرکہ حق و باطل میں فتح و نصرت ان کے ہی ہم قدم رہی، اور شکست و ریح سے یہ تقریباً ناآشنا رہی۔ موتا سرزمین شام کے سرحدی علاقے پر واقع ایک بستی کا نام ہے۔ اس مقام پر پیش آنے والے واقعے کو جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شریک، لیکن یکے بعد دیگری 3 جرنیلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی قیادت ان کے سپرد ہوئی۔ مجاہدین صرف 3000 تھے، اور وہ بھی تھکن سے چور۔ مقابلے میں دشمن فوج 2 لاکھ جنگجو افراد پر مشتمل، اور وہ سب ہی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ یہ کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جان نثار صحابی حارث بن عمیر ازدی کو خط دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی جانب روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے سرحدی صوبے بلقاء کے موتی نامی بستی میں پہنچے ہی تھے کہ صوبے کے گورنر شرجیل بن عمرو بن غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ انہوں نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ اندوناک خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں دعوت و ارشاد کے کام میں ہمتاً مصروف تھی۔ ان تمام صحابہ کرام کو ذات و طلح کے مقام پر دھوکہ دے کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ نیز انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر فوج کشی کی دھمکی بھی دی۔ یہ وہ بنیادی اسباب تھے جن کی بنا پر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر دوران جنگ زید شہید ہو جائے تو لشکر اسلام کا سپہ سالار جعفر بن ابی طالب کو بنایا جائے، وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنا دیا جائے، وہ شہید ہو جائے تو مجاہدین اپنی مرضی سے جس کو چاہے اپنا قائد منتخب کر لیں۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث بن عمرو ازدی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کرے،
اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ دیکھنا کسی سے بدعہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کر، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی کسی گوشہ نشین تارک دنیا راہب کی گردن اڑانا، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا اور نہ ہی کوئی درخت کاٹنا۔ لشکر اسلام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات لے کر اپنے کھٹن منزل کی طرف رواں دوا ہوا۔ دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا جب یہ سرزمین شام کے سرحدی صوبے بلقاء میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ روم ہرقل نے مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار پہلے سے بھیجا ہوا ہے اور وہ میدان میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے۔ لہذا مجاہدین راستہ بدلتے ہوئے مقام موتا پر پہنچے۔ وہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ وہ مسان کا رن پڑا تو حضرت زید بن عاصم نے قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ اپنی مٹھی بھر فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے چومکھی لڑائی لڑی۔ چار سو تہلکہ مچاتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے ہی بڑھتے ہوئے دیوانوں وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، جھنڈا ہاتھ میں لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آن واحد میں رومیوں کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی کاٹدار تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ جب دیکھا کہ گھوڑے کو دشمن کی کثرت اور ازدحام کی وجہ سے آگے بڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور پیادہ دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں تیز کرنے لگے۔ آخرکار ایک دشمن کا وار کارگر ثابت ہوا جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں تھام لیا تو اس نے کاری ضرب لگا کر بائیں بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر آپ نے اپنے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اس نے تیسرا وار تاک کر کمر پر کیا جس سے آپ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئے اور یوں شہادت کے بلند مقام پر فائز کر دیے۔ ان کے بعد اشہاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو تھام لیا اور آخرکار یہ بھی بہادری و جوانمردی کے عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہوئے شہادت کا خلت زیب تن کر کے بارگاہ رب جلیل میں حاضری کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو۔ مسلسل 3 جرنیلوں کی شہادت سے مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا زمین پر گر چکا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، میدان میں کہرام مچا ہوا تھا۔ مجاہدین کی قلت اور رومیوں کی کثرت کی بنا پر بظاہر بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ اسلامی لشکر کا جھنڈا دشمن کے قبضے میں آ جاتا، لیکن حضرت ثابت بن ارقم نے چابک دستی سے جھنڈے کو اپنے قابو میں لیا اور حضرت خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عذرائے کرم یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیجیے۔ اس مشکل ترین وقت میں مجاہدین کی قیادت کا فریضہ آپ ہی بحسن خوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ادب و احترام اور تواضع و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جھنڈا اپنے پاس رکھیے، آپ مجھ سے افضل و بہتر ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا ہے، لہذا لشکر اسلام کی قیادت کا حق آپ کو پہنچتا ہے۔ حضرت ثابت نے کہا، میدان کارزار میں اپنی جوانمردی کے جوہر دکھلانے میں آپ سے بہتر اس لشکر میں اور کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں نے یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے۔ عذرائے کرم اسے پکڑے اور مجاہدین کو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی مدبرانہ جنگی پالیسی کو اختیار کریں۔ حالات انتہائی نازک ہیں اور آپ کے تدبر، جرأت، شجاعت اور جنگی مہارت کی لشکر اسلام کو اشد ضرورت ہے۔ میرے سمیت سب مجاہدین کی دلی خواہش ہے کہ ان کے سنگین حالات میں آپ قیادت کا اہم طریقہ سنبھالتے ہوئے دشمن کے خلاف کوئی ایسی جنگی تدبیر اختیار کریں جس سے وہ ورطۂ حیرت میں پڑ جائے اور مجاہدین سکھ کا سانس لینے کے قابل ہو سکے۔ پھر مجاہدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے مجاہد بھائیوں، کیا تم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت اور عمارت کو برضا اور رغبت تسلیم کرتے ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم ان کی قیادت کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ دشمن کے مقابلے میں مجاہدین تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اپنی جنگی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے پہلے روز لشکر کی ترتیب بدل دی۔
اور چند مجاہدین کو عقب میں محض گھوڑے دوڑانے پر مجبور کر دیا۔ فضا گرد و غبار سے اٹ گئی۔ رومی لشکر یہ صورتحال دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ رومیوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نئی حکومت پہنچ گئی ہے۔ اس سے ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مجاہدین کو سرکانا شروع کر دیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے بچا کر لیا ہے۔ ورنہ پہلے رومی اس بات پر تلے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کسی ایک مجاہد کو بھی میدان سے زندہ واپس نہ جانے دیا جائے، کیونکہ چند روز پہلے ہی رومی ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے اور اپنی اس فتح و کامرانی پر نازاں و فرحاں تھے۔ وہ اپنی اس کامیابی کے نشے میں محمور مٹھی بھر مجاہدین شفا ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی خداداد صلاحیت کو بروئے کار لا کر ایسا مدبرانہ طرز عمل اختیار کیا کہ دشمن بھی بے بس و لاچار ہو کر رہ گئے۔ وہ ایسے کہ لڑائی کے آغاز میں زوردار حملہ کیا اور رومیوں کے پرخچے اڑاتے ہوئے ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں، لیکن جب دوسرے دن رومیوں کی گھبراہٹ، پسپائی اور خوف و ہراس کو دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے لشکر اسلام کو بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہو۔ ایسے نازک حالات میں مجاہدین کو میدان کارزار سے واپس محفوظ لے آنا یہ جنگی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں ضرور پذیر ہوا، جس میں باقاعدہ فخر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم بنو سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار اور بہینہ قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کے بالائی علاقے قضا کی جانب سے شہر میں داخل ہو، اور اگر کوئی مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مقامی قبیلہ راستہ روکنے کے درپے ہو تو تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مزاحمت نہ ہو تو اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطعاً پہل نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور یہ مکہ مکرمہ کے باشندوں کی نسبت کافی زیادہ نفری تھی۔ بظاہر امکانات یہی تھے کہ اہل مکہ آج ہتھیار اٹھانے کی جرات نہیں کریں گے اور یوں پرامن ماحول میں مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن بغیر ہتھیار اٹھائے اور زور آزمائے اپنے مرکز پر قبضہ کرا دینا ان کی افتاد طبع کے خلاف۔ لہذا قریش کے ابھرتے ہوئے نوجوان سردار اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمرو نے اپنے دستوں کو منظم کر کے مقام سنتبہ پر لشکر اسلام کو ہو، لیکن انہوں نے مجاہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا اس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھلانے شروع کیے تو مد مقابل دشمن بڑی تیزی سے پسپا ہونا شروع ہوا۔ مقابلے میں بنو بکر اور بنو حسیل کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ صرف 2 مسلمان شہید۔ اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد فخر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کی آلائش سے مکمل طور پر پاک صاف کر دیا، مقابل رش فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا: نمبر 1، آج جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو وہ امان میں ہے۔ نمبر 2، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امان میں ہے۔ نمبر 3، جو اپنا دروازہ بند کرے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 4، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی مامون و محفوظ رہے گا، حالانکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہو۔ آخر کار یہ شوکت اسلام سے مرعوب ہو کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے دربار نبوی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا پاکیزہ دامن تھامنے کا شرف حاصل۔ شاہ عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں پرشکوہ لشکر اسلام پر نظر دوڑائی تو آپ فرط مسرت سے آبدیدہ ہو گئے۔ آپ کے خیال میں آیا یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہمیں رات کی تاریکی میں ہجرت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔
لیکن آج یہی مکہ اپنا دامن پھیلے ہوئے ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے سراپا منتظر ہے۔ جو کل لات و منات کے پجاری فرزندان توحید پر دن رات ستم ڈھا رہے تھے، آج ہمارے قدموں میں سرنگوں جاں بخشی اور رحم و درگزر کے لیے درخواست گزارے۔ جن لوگوں نے مجبوری و بے بسی کے عالم میں شعب ابی طالب میں محصور کر کے ہماری زندگی اجیرت کر رکھی تھی، آج وہ ہم سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ نیز اس نیرے دوران کو دیکھ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نمدیدہ حالت میں پروردگار عالم کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ فتح مکہ کو ابھی 5 روز ہی گزرے تھے کہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 30 مجاہدین کا قافلہ مقام نصرہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہاں مشرکین عرب کے ملجا و مأوى عزا نامی بت کے پرخچے اڑا دیے جائیں اور اس طرح شرک کے ایک عیب اور مرکزی مقام کا قلع قرار کیا جا سکے۔ عزا قریش مکہ کا ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی۔ کنانہ اور وغیر جیسے نڈر، بہادر اور جنگجو قبائل اس کی بہت تعظیم کیا کرتے۔ جس عبادت خانے میں عزا نامی بت کو رکھا گیا تھا، اس کا انتظام و انصرام بنو ہاشم کے زیر اثر قبیلے بنو شیبان کے سپرد تھا۔ شرک کی اس گڑھ کو بیوند خاک کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جذبہ توحید سے سرشار ہو کر خدا ہاتھ میں لیے عزا بت کے پرخچے اڑاتے ہوئے اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اے عزا میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر تو ذرا برابر بھی تقدس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تجھے میرے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کیا، اسے توڑ پھوڑ کر بعد میں آگ لگا دی۔ فتح مکہ کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف میں تبلیغی وفود روانہ کی۔ بنو خزیمہ کی جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک تبلیغی وفد روانہ کیا، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شامل۔ بنو خزیمہ کی بستی مکہ سے تقریباً 1 دن کی مسافت پر واقع تھی۔ اسی قبیلے کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جب قبیلے کی سرداروں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ بستی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، تو یہ بھی ہاتھوں سے ہتھیار پکڑے بستی سے باہر نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم صابی ہیں۔ ان کے منہ سے یہ لفظ سننا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طیش آ گیا، کیونکہ مشرکین اس لفظ کو بے دینی کے معنی میں استعمال کرتے۔ کچھ لوگ سالاری قافلہ کی ماہرانہ شمشیر زنی سے مارے گئے، کچھ خوف زدہ ہو کر دبک کے جنہیں موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کرنے کا حکم دیا گیا، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعمیلی حکم سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے۔ بعض غلط فہمی کی بنا پر افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی۔ انہیں تحقیق کرنا یا ان پر ہتھیار اٹھانا کسی طرح بھی جائز نہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہمارے دریافت کرنے پر ضرور برملا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے۔ چونکہ انہوں نے اپنے لیے اسلام کی بجائے لفظ صابی کو پسند کیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اسلام سے نفرت ہے، لہذا یہ لوگ گردن زنی کے قابل ہیں۔ امام ابن تیمیہ، علامہ عینی اور حافظ ابن حجر کا یہ موقف ہے کہ بنو خزیمہ کو دریافت کرنے پر برملا کہنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک کامیاب جرنیل میں بنیادی طور پر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگاتا اور نہ ہی سوچ و بچار میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، بلکہ فوراً 2 ٹوک فیصلہ کرنے کے بعد اسے نافذ العمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب ان کی زبان سے لفظ صابی سنا تو انہوں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ اسلام کو دل و جان سے نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہمارے سامنے یہ لفظ کیوں استعمال کیا جسے ہمارے دشمن بے دینی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ بنو خزیمہ کو اس غلط فہمی کی بنا پر بھاری جانی اور مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی
تو آپ کو دلی صدمہ تو ہوا، لیکن آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کوئی سرزنش نہیں کی، کیونکہ یہ صاف غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ ان کی نیت صاف تھی، بنو خزیمہ کے نقصان کا مداوع کرنے کے لیے حیدر قرار سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کثیر مال و متاع دے کر ان کی طرف روانہ کیا تاکہ انہیں خون بہا دے کر راضی کر آئیں۔ تاریخی تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کے بعد بھی شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بدستور حاصل رہا، کیونکہ اس کے بعد بپا ہونے والے کفر و اسلام کے معرکے غزوہ حنین میں انہیں ہر اول دستے کا کمانڈر نامزد کیا گیا۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو شہر طائف سے شمال مشرقی جانب تقریباً 40 میل کے فاصلے پر جبل اوطاس میں واقع ہے۔ یہاں پر ایک مشہور و معروف جنگجو قبیلہ حوازن آباد تھا، جس کی بہت سی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ قبیلہ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ مدینہ منورہ سے آنے والے 10,000 مجاہدین کے ہمراہ 2,000 افراد مکہ سے بھی شامل ہوئے۔ اس طرح لشکر اسلام 12,000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس مارکے میں مہاجرین کی قیادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ قبیلہ اوس کا علم بردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بنایا گیا۔ قبیلہ حضرت کی سربراہی مشترکہ طور پر حضرت سعد بن عبادہ کے سپرد ہوئی اور حضرت بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو سلیم کا سالار مقرر کیا گیا۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے 10 شوال 8 ہجری بروز منگل بوقت شام مقام حنین پر پہنچ گئے۔ بنو سلیم کو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مقدمۃ الجیش کے طور پر قلعے روانہ کیا گیا۔ مقابلہ میں دشمن کی تعداد 4,000 تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے اور اپنی فتح کو یقینی سمجھنے لگے۔ تائیدی عزدی اور نصرت الہی کی بجائے افرادی قوت کی بنا پر حصول فتح کا خیال ان کے نہا خانہ دل میں سما گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، جس کی وجہ سے لشکر اسلام کو پہلے مرحلے پر پریشانی کا سامنا کر۔ قرآن مجید اس منظر کو یوں بیان کیا گیا ہے: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہوگی۔ پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے رسول اور مومنین پر تسکین نازل کی اور فرشتوں کے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے تجربہ کار جنگجو گھات لگائے اپنی کمین گاہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو نہیں حضرت خالد بن ولید ہر اول دستے کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے دشمن کی زد میں آئے تو مد مقابل نے مجاہدین پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک اور زوردار حملہ کیا، جس سے پورے لشکر اسلام میں بگدڑ مچ گئی۔ اونٹ اور گھوڑے اپنے سواروں سمیت جدھر منہ ہوا سرپٹ دوڑ نکلے۔ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف چند مجاہدین میدان میں باقی رہ گئے، لیکن آپ عزم و استقلال کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے بآواز بلند پکارنے لگے: میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، چشم بینا سے دیکھ لو، میں میدان میں ڈٹا ہوا ہوں، بھاگنے والا نہیں۔ حضرت عباس درد بھرے انداز میں مجاہدین کو پکار کر کہہ رہے تھے: اے مہاجرین و انصار، شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں واپس چلے آؤ۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے، ادھر آؤ، واپس پڑھ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی گرجدار آواز سن کر مجاہدین واپس پلٹے اور والہانہ انداز میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ حاضر۔ مجاہدین نے نئے جوش و ولولے کے ساتھ اپنی منتشر قوت کو مجتمع کر کے
دشمن پر ایک زوردار حملہ کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کا ہر زار کا نقشہ بدل گیا۔ عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی کاٹ دار تلوار کے ذریعے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ گئے۔ جو بھی آگے آیا وہ ان کی تیرے بار کے وار سے بچ نہ سکا۔ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں دشمنوں پر یوں چپٹ رہے تھے جیسے کوئی بکھرا ہوا شیر اپنے مرغوب شکار پر حملہ آور ہو۔ اس مارکہ آرائی میں انہوں نے خود بھی اپنے جسم پر گہرے زخم کھائے۔ فتح حاصل ہو جانے کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے اپنے چہیتے جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، جس سے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے یوں سمجھا جیسے عفت اقلیم کی دولت آج ان کی جھولی میں آ گر گئی۔ فرحت و انبساط اور مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے فرمانے لگے، زہ نصیب، آج آقا میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ آج میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، یہ میرے زخم ہی مقدر والے ہیں جن پر مقدس و نورانی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں پر دم کر کے لعاب دہن لگایا، جس سے آپ بہت جلد شفایاب ہوں۔ غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد لشکر اسلام ابھی وہیں میدان میں زخمیوں کے علاج اور تھکن سے چور مجاہدین کے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شکست خوردہ قبیلے بنو حوازن کے سرکردہ افراد اپنی منتصر قوت کو اکٹھا کرنے کے لیے طائف میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کر دوبارہ لشکر اسلام پر حملہ آور ہو۔ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب اور ٹھنڈا علاقہ، جہاں انگور اور انار کا پھل وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں پھل اتنے لذیذ ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہی طائف ہے جہاں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں دعوت و ارشاد کے لیے تنہا تشریف لاتے تھے۔ یہ وہی طائف ہے جہاں تبلیغ اسلام کی بنا پر آپ کے جسم اطہر پر گہرے زخم لگائے گئے۔ یہ وہی طائف ہے جہاں کے اوباش نوجوانوں نے نوکیلے پتھروں سے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا، جس سے آپ کے بدن میں نقاہت پیدا ہوگی اور آپ سستانے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ دل آزار منظر دیکھ کر فرشتوں نے آپ سے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو پوری بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ فرمایا، نہیں، میں ان کے تباہ و برباد ہونے کے حق میں نہیں ہوں، شاید ان کی نسل دین الہی سے آشنا ہو جائے۔ زمانے کا انقلاب ملحظہ کیجیے کہ طائف کی وادی میں زخموں سے چور ہونے والا ہادی برحق رحم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن اور اس کے حلیف قبائل کو شوکت اسلام سے مرعوب کرنے کے لیے پورے جاؤ جلال کے ساتھ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زخمی ہونے کے باوجود قبیلہ بنو سلیم کے سالار مقرر ہوئے۔ لشکر اسلام کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کو دیکھتے ہوئے بنو حوازن اور بنو ثقیف قلعہ بند ہو گئے۔ مجاہدین نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جوش و ولولہ اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر مسلسل بآواز بلند ان کو مقابلے میں آنے کی دعوت دی، لیکن کسی کو بھی مقابلے میں آنے کی جرأت نہ ہو سکی، بلکہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم قلعے سے باہر قطع نہیں آئیں گے، ہمارے پاس خورد و نوش کا اتنا سامان موجود ہے کہ ہم 2 سال تک یہاں بخوبی گزارا کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محاصرہ ختم کرنے کا مشورہ دیا، جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ لہذا 18 روز کے بعد محاصرہ ختم کر دیا گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد حوازن اور بنو ثقیف دونوں قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس معرکے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے باوجود دشمن کو بار بار للکار کر اپنی جرأت و شجاعت اور جذبہ ایمانی کا ثبوت وہاں پہنچایا۔ بلا شبہ یہ علامتیں ایک کامیاب جرنیل میں ہی پائی جاتی۔ قبیلہ بنو مستلق قبیلہ بنو حضاء کی شاخ تھا۔ یہ قبیلہ تقریباً 2 ہجری میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو ان کے پاس بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو قبیلہ کے سردار استقبال کے لیے بستی سے باہر آئے۔ ولید بن عقبہ انہیں اپنی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سر پٹ پیچھے کو دوڑ پڑے
اور مدینہ منورہ آ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ بنو مستلق زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں، آپ یہ خبر سن کر ششدر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ براہ راست ان سے نبض آزما ہو، آپ نے مناسب سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک وفد وہاں بھیجا جائے جو صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر اطلاع دے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتخاب ان کی جرأت، دانش، معاملہ فہمی، تدبر اور شجاعت کی بنا پر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حالت دیکھنا، کہیں جلد بازی سے کام نہ لینا، کہیں جوش شجاعت میں تحمل و بردباری کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رات کے وقت بنو مستلق کی بستی میں جا پہنچے۔ آپ نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صبح سویرے اندھیرے بھیس بدل کر چند افراد کو بستی میں بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ قبیلہ واقعتاً مسلمان ہے، ہم نے بچشم خود دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ بستی میں باقاعدہ اذان بھی دی گئی۔ آپ نے یہ سن کر مسرت کا اظہار کیا اور اہلیان بستی کی جانب سے مطمئن ہو۔ دن چڑھے بستی میں بذات خود تشریف لے گئے۔ سرداران بنو مستلق سے ملاقات کی، ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو خوش آمدید کہنے کے لیے بس سے باہر آئے تھے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہی ملے بغیر الٹے پاؤں بھاگ نکلے۔ ہم تو خود بہت پریشان ہوئے اور ہم نے اطلاع کے لیے ایک وفد بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید یہ مہاجرہ سن کر حیران ہوئے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر واپس چل دیے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو مستلق بے گناہ ہے، اس نے زکوٰۃ دینے سے بالکل انکار نہیں کیا، بلکہ وہاں جانے والے نمائندے نے خلاف واقع آپ کو اطلاع دی ہے۔ اس موقع پر آسمان سے یہ نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ وتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم اپنے کیے پر ندامت اٹھاؤ۔ بنو مستلق کے متعلق زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی خبر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی حیران کن تھی، اور جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو مزید تعجب ہوا۔ اس نازک موقع پر آپ کی نظر انتخاب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی تاکہ وہ اپنی عقل و دانش، فہم و فراست اور جرأت و شجاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس آزمائش کی گھڑی میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اس معاذ پر روانہ کرنے سے پہلے آپ نے انہیں صبر و تحمل کی تلقین اس لیے کی تاکہ کہیں مشتعل ہو کر انہیں بلا وجہ بنو خزیمہ کی طرح نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ حضرت خالد بن ولید اس معاذ سے سرور ہو کر واپس لوٹے۔ حضرت خالد بن ولید کی ہیبت اور رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ ان کا نام سنتے ہی دشمن کے رگوں پہ میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ ان کی قیادت میں لشکر اسلام نے جس طرف کبھی رخ کیا، نصرت و فتح نے اس کی قدم بوسی کی۔ اسلام کا جھنڈا چار دہان عالم میں لہرانے لگا۔ قیصر و کسریٰ کا جاؤ جلال دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہونے لگا۔ بلا شبہ حضرت خالد بن ولید بحیثیت جرنیل ایک اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز نظر ہے۔ تبوک مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 686 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک وادی کا نام ہے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں طویل اور دشوار گزار راستہ طے کرتے ہوئے 9 ہجری کو 30,000 افراد پر مشتمل لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے وادی تبوک میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے دھیرے دھیرے پانی رس رہا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا پانی جمع کرنے کا حکم دیا۔ پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے اور پھر چلو بھر پانی اس جگہ انڈیل دیا جہاں سے پانی رس رہا تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کا وہاں گرنا تھا کہ گرجدار آواز سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ مجاہدین تھکت سے چور اور پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ ایسے موقع پر وافر مقدار میں پانی دستیاب ہو جانا بہت بڑی نعمت۔ تمام لشکر نے جی بھر کر پانی پیا۔ مجاہدین کو توانائی حاصل ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تیری زندگی اگر لمبی ہوئی تو تم یہاں ہرے بھرے لہلاتے ہوئے سرسبز و شاداب باغیچے دیکھو گے۔ آپ کی پیشن گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہو۔
اس معجزانہ چشمے کی برکت ایسی ہوئی کہ دنوں میں وہاں سبزہ لہرانے لگا۔ اب بھی وہاں آنکھوں کو خیرہ کرنے والا سبزہ اور دل کو سرور بخشنے والے سرسبز و شاداب باغات موجود ہیں، جس سے تبوک کے حسن و جمال میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ اور وہ چشمہ بھی اس وقت سے مسلسل رواں دواں ہے، جو آج کل تبوک کے فوارے کے نام سے مشہور ہے اور لوگوں کی زیارت اور دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مقام تبوک پر آپ لشکر اسلام لے کر اس لیے پہنچے تھے کہ شام سے آنے والے تجارتی قافلے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی کہ شاہ روم مدینہ پر چڑھائی کے لیے مکمل تیاری کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے عرب کے متعدد قبائل اس کے ساتھ مل چکے ہیں، بلکہ وہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس کے لشکر کا ہر اول دستہ تو شام کی سرحدی مقام بلقاء میں پیش قدمی کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ خبر سنتے ہی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ کیونکہ مسافت طویل تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے زیادہ مقدار میں زیادہ سفر اور سواریوں کے اہتمام کا مشورہ دیا تاکہ جلدی پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کو اس کے علاقے میں ہی روک دیا جائے۔ لشکر اسلام 30 ہزار افراد پر مشتمل تھا، جس میں 10,000 گھوڑ سوار تھے۔ عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید کو ہر اول دستہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ کو میمنہ دایاں بن، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میسرہ بائیں طرف والا کا کمانڈر بنایا گیا۔ مقام تبوک پر لشکر اسلام نے مسلسل 20 روز پڑاؤ کیا، لیکن رومی فوج کو مقابلے میں آنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ شاہ روم ہرقل اپنے جاسوس کے ذریعے لشکر اسلام کی تعداد اور نظم و نسق معلوم کر کے خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے اپنی فوج کو واپس لے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ غزوہ تبوک میں بظاہر معرکہ آرائی تو نہ ہوئی، لیکن اس سے 2 بہت بڑے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ شاہ روم کے دل پر مسلمانوں کی شان و شوکت، عظمت و رفعت اور جاہ و جلال کی دھاک بیٹھ گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں دوران قیام موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مختلف قبائل کی جانب اشاعت اسلام کی غرض سے تبلیغی وفود روانہ کیے۔ مقام تبوک میں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ اس تبلیغ کے اثر سے بہت سے عرب سردار دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسی طرح بہت سی بستیوں کے عیسائی سردار امت مسلمہ کی عظمت سے مرعوب ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دست بدست حاضر ہوئے، اور پروانہ امن و آشتی حاصل کر کے کاوران و شاد واپس ہوئے۔ تبوک میں قیام کے دوران شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو تقریباً 500 مجاہدین کا کمانڈر بنا کر دومۃ الجندل کو سرنگو کرنے کے لیے روانہ کیا، اور فرمایا کہ تجھے دومۃ الجندل کا سردار عقیدر بن عبد المالک شکار کھیلتے ہوئے ملے گا، اسے قتل نہ کرنا بلکہ زندہ پکڑ کر میرے پاس لانا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے جانباز شاہ سواروں کے ہمراہ تیز ترار، پھرتیلے اور طاقتور گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے دومۃ الجندل کے قلعہ کے پاس رات کے وقت پہنچے۔ جرنیل نے سب ساتھیوں کو ہدایت کی کہ کوئی بھی اونچی آواز سے نہ بولے، اور نہ ہی اپنے گھوڑوں کی آہٹ محسوس ہونے دی جائے۔ رات کا سما تھا، 4 سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہ دومۃ الجندل اپنے رفیق ہدایت کے ساتھ شغل میں نوشی میں مست تھا۔ اچانک نیل گائے جنگل سے نمودار ہوئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکرے مارنے لگی۔ بیوی نے خاون سے کہا، وہ دیکھ تیرا مرغوب شکار چل کر تیرے قریب آ چکا ہے، جلدی کرو شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اس نے شراب کا جام وہیں رکھا، جلدی سے تیر کمان ہاتھ میں تھامے چند خدام اور اپنے بھائی حسان کو ہمراہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور نیل گائے کے تعاقب میں قلعہ سے باہر نکل آیا۔ جونی قدم آگے بڑھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جانباز سپاہیوں نے گھیرا ڈال لیا۔ شکار کرنے نکلا تھا، خود شکار ہو گیا۔ عقیدر کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا اور مارا گیا، لیکن سردار عقیدر نے گرفتاری پیش کر دی، جسے زندہ حالت میں شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے کمال فیاضی، ہمدردی اور وسعت ظرفی کے ساتھ اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے امان دے دی، اور اسے بدستور اپنے علاقے کا سردار رہنے۔ جب دومۃ الجندل کا سردار شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو اس کے نقش و نگار سے مزین ریشم کی قوا زیب تن کی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ فاخرانہ لباس دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے جانثار ساتھیوں، تعجب نہ کرو، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا رومال اس ریشمی لباس سے کہیں بہتر ہوگا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں ایک کامیاب جرنیل کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں، وہاں ایک پرتاثیر اور بارو مبلغ کی حیثیت سے بھی میدان تبلیغ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 10 ہجری ماہ ربیع الاول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید کو 400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امیر بنا کر وادی نجران بھیجا تاکہ وہاں رہائش پذیر بنو حارث قبیلوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہاں اقامت پذیر ہو کر انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہوں تو ان کے خلاف جنگ کریں۔ حضرت خالد بن ولید نجران پہنچتے ہی نہایت اثر انگیز لہجے میں وہاں کے باسیوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ بار بار ان سے فرماتے، لوگو اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اسلام قبول کر لو، تمہاری جان اور مال محفوظ رہیں گی، اور نہ کان کھول کر سن لو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلت و رسوائی سے بچا نہ سکے گی، میری بات مان لو، اچھے رہو گے۔ آپ کی آواز میں بلا کا روح و دبدبہ تھا جس سے وادی نجران میں رہنے والوں پر سناٹا چھا گیا، اور وہ عظیم جرنیل کے منہ سے نکلے ہوئے اور ہیبت جملے سن کر لرزۂ براندام ہو گئے، اور وادی کے تمام باشندے حلقۂ بگوش اسلام ہو گئے۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت خالد بن ولید مسلسل جہاد اور تبلیغ کا اہم ترین فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ کسی موقع پر بھی آپ نے تساہل، بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسلام لانے کے بعد تقریباً ہر غزوہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم سفر رہے۔ آپ نے انہیں متعدد مواقع پر لشکر اسلام کے ہر اول دستے کا سالار مقرر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی حضرت خالد بن ولید کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اعتماد حاصل رہا ہے، اور جب آپ نے اس دنیا فانی سے رحلت اختیار کی تو آپ امت مسلمہ کا عظیم انسان، میدان جنگ کے دھنی اور لشکر اسلام کے کامیاب جرنیل حضرت خالد بن ولید پر انتہائی خوش تھے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا و مافیہ کی دولت اور حکومت کی طرف سے دیے جانے والے تمام اعزازات اس کے مقابلے میں ہیچ دکھائی دیتے۔ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اسی خوش نصیب ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ قبل رشک بھرپور زندگی گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہوئے تو جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، انہیں آپ کی جدائی کا غم پل بھر بھی چین نہ لینے دیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جذبات کا عالم تو یہ تھا کہ وقتاً آپ کی رحلت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ جذبے سے سرشار ہو کر فرمایا، جس میں یہ کہا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، اس نازک ترین موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے تاریخ ساز کردار ادا کرتے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے مدبرانہ قیادت کے فرائض سر انجام دیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر وہ لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے محض اپنے سرداروں کے مجبور کرنے پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا، ورنہ وہ دلی طور پر اسلام کی عائد کردہ پابندیوں کو اپنے لیے نہایت دشوار سمجھتے تھے۔ ان کے دل اسلام کی محبت سے یکسر خالی تھے، ان کی طبیعت میں کدورت بدستور موجود تھی، اسلامی تعلیمات سے بالکل ناآشنا ہونے کی بنا پر مشرکانہ عقائد سے انہیں نجات حاصل نہ ہو سکی۔ انہی وجوہ کی بنا پر انہوں نے وصال کی خبر سنتے ہی ارتداد کی راہ اختیار کر لی۔ بعض نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے صاف انکار کر دیا۔ طلیحہ، اسود عنسی، مسلمہ کذاب اور سجاع جیسے شاطر اور شر پسند عناصر نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال بےحد پریشانی کا باعث تھی۔ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ، دوسری طرف خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کا مسئلہ، اور سب سے بڑھ کر مرتدین اور مدعیان نبوت کی ریشہ دوانیاں۔ الغرض ہر طرف مایوسی و نامرادی کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ اسے مایوس کن حالات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی جرأت، شجاعت اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کو طلیحہ بن خویلد اور مالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔
حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کذاب سے نبض آزما ہونے کا حکم دیا۔ حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو اسود عنسی سے مقابلے پر مامور کیا گیا۔ حضرت سوید بن مقرن کو اہل تہامہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت عمرو بن عاص کو طواع کو نیست و نابود کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان سب جرنیلوں میں حضرت خالد بن ولید کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی مہارت کو بروئے کار لا کر پہلے طلیحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا۔ اس ناعاقبت اندیش ناانجار شخص نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید منزل پر پہنچے اور طلیحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اس کے بعد ملک بن نویرہ کی خود ساختہ نبوت کا طلسم توڑنے کے لیے مقام نطاح کا رخ کیا۔ قبیلہ اسد، حطفان، طویع، عبس اور بنو ذیبان نے عربی عصبیت کی بنا پر مالک بن نویرہ کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی پیروی اختیار کر لی تھی۔ اسے شکست دینا کوئی معمولی بات نہ تھی، لیکن عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید کمال جرأت، شجاعت اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت عدی بن حاتم کے سمجھانے سے قبیلہ طویع جنگ سے دستبردار ہو گیا، جس کی وجہ سے لشکر اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو مدینہ طیبہ دربار خلافت میں طلب کیا گیا، اور خلیفہ اول صدیق اکبر نے مہاجرین و انصار پر مشتمل ایک لشکر کو حضرت خالد کی قیادت میں مسلمہ کذاب سے نبض آزما ہونے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی روانگی سے پہلے حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل بن حسنہ مسلمہ کی فوج سے شکست کھا چکے تھے۔ مسلمہ کو جب حضرت خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی تقریباً 40,000 کا لشکر لے کر میدان میں نکل گیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑا۔ مسلمہ کا لشکر جم کر لڑ رہا تھا، کسی طرح بھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگی تدبیر اختیار کی جو انتہائی کامیاب رہی۔ پورے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا، ہر قبیلے کا ایک کمانڈر نامزد کیا اور ارشاد فرمایا، جان توڑ کر لڑائی کرنا۔ اب میں یہ دیکھوں گا کہ کون سا قبیلہ جنگ میں پسپائی اختیار کر رہا ہے اور کون پیش قدمی۔ اس طرح ہر قبیلے نے بےجگری سے مقابلہ کیا، جس سے مسلمہ کذاب کی فوج کے پاؤں اکھڑتے گئے، یہاں تک کہ وہ پسپا ہوتے ہوئے ایک باغ کی چاردیواری میں پناہ پر مجبور ہو گئے۔ باغ کی فصیل کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے بچاؤ کی خاطر دروازہ بند کر لیا۔ باغ کی دیواریں اونچی تھیں جسے آسانی سے پھلانگنا نہیں جا سکتا تھا۔ دروازہ انتہائی مضبوط تھا، اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت برا بن مالک نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے باغ میں پھینک دو۔ جب یہ نڈر پھرتیلا بہادر جفاکش اور جانباز سپاہی فضا میں لہراتا ہوا باغ کے اندر آ کر گرا تو یہاں مسلمہ کی پناہ گزین فوج میں بگڑ مچ گئی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ آسمان سے کون سی بلا نازل ہو رہی ہے۔ آپ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دروازے پر پہنچ کر اسے کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ لشکر اسلام نعرہ تکبیر لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ بڑا گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب مارا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی فوج کے 1000 افراد بھی مارے گئے۔ باغ کے اندر ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس باغ کا نام حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغیچہ مشہور ہو گیا۔ اس واقعے میں مجاہدین کامیابی حاصل کرنے کے بعد یمامہ کی ایک دلکش وادی وبر میں کچھ عرصہ سستانے کے لیے مقیم ہوئے۔ یہاں قیام کے دوران خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت خالد بن ولید کو عراق اور ایران فتح کرنے کا حکم ملا، تو آپ فتح کا عزم دل میں سموئے ہوئے لشکروں کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار خلافت سے 12 محرم 11 ہجری کو عراق کے نشیبی علاقے ابنا کے مقام پر حملہ کرنے کا حکم ملا تھا۔ ابنا پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے وہاں کے حاکم ہرمز کو خط لکھا، جس میں یہ تاریخی جملے درج تھے، اے ہرمز، اسلام قبول کر لو یا اسلامی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جزیہ ادا کرنا شروع کر دو، ورنہ تجھے ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ اس خط کا ہرمز پر یہ اثر ہوا کہ اس نے شاہ ایران سے افرادی قوت بہم پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہ ایران نے اس کی مدد کے لیے فوری طور پر فوج روانہ کر دی۔ حضرت خالد بن ولید کی زیر قیادت 18,000 کا لشکر تھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ ہرمز بڑے تمطراق سے خم ٹھونک کر مقابلے میں آیا تو حضرت خالد بن ولید نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔
اپنے سپہ سالار کو واصل جہنم دیکھتے ہوئے دشمن فوج کے پاؤں اپڑ گئے۔ لشکر اسلام فتح سے ہمکنار ہوا۔ مال غنیمت میں ہرمز کی وہ ٹوپی بھی ہاتھ آئی جو ہیرے جواہرات سے مرصع تھی۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر نے وہ نادر و نایاب ٹوپی عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید کو بطور انعام عنایت کی، جس کی قیمت کا تخمینہ تقریباً 1,00,000 درہم لگایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے سرزمین عراق میں جس طرف بھی رخ کیا، فتح و کامرانی ان کے ہم قدم رہی۔ جنگ ذات السلاسل، جنگ ولجہ، جنگ الیس، جنگ مغیشیہ، جنگ حیرہ، جنگ انبار، جنگ عین التمر، جنگ حصیر، جنگ خنافس، جنگ مضیح، جنگ ضمیر اور جنگ فراز غرضے کے یہ تمام جنگیں سرزمین عراق میں لڑی گئیں اور ان تمام مارکوں میں لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے سرزمین عراق میں 2 سال قیام کیا اور 15 جنگیں لڑیں۔ دشمن کے مقابلے میں فوج کی قلت اور سامان حرب کی کمی کے باوجود تھوڑے ہی عرصے میں وہ فتوحات حاصل کی جو بڑے سے بڑا جرنیل بھی آج تک حاصل نہ کر سکا۔ اوپر جو جنگیں بیان کی گئی ہیں ان کے متعلق کچھ اہم معلومات یہاں پہ عرض کی جا رہی ہیں۔ جنگ ذات السلاسل، سرزمین عراق پر عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو پہلی جنگ لڑی گئی، اسے غزوہ حفیر یا جنگ ذات السلاسل کے نام سے یاد کیا گیا۔ حفیر خلیج فارس کے قریب واقع ہے۔ مدینہ سے بساط جاتے ہوئے پہلے حفیر آتا ہے۔ یہاں کا حاکم ہرمز تھا جو حکومت ایران کے زیر اثر تھا۔ ہرمز کی ٹوپی ہیرے جواہرات سے مرصع تھی۔ یہ ٹوپی مال غنیمت کے اور حضرت خالد بن ولید کے حصہ میں آئی۔ اس ٹوپی کی قیمت کا تخمینہ تقریباً 1,00,000 درہم لگایا گیا ہے۔ اس جنگ میں مال غنیمت میں ایک ہاتھی بھی تھا جسے حضرت خالد بن ولید نے مدینہ بھیجا۔ یہ جانور اہلیان مدینہ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان یہ عجیب الخلقت جانور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید 10,000 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ عراق کی سرحد میں پہنچتے ہی تھے کہ حضرت مسنہ بن حارثہ 8,000 مجاہدین کے ساتھ ان سے آ ملے۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جتھے کا سالار مسنہ بن حارثہ کو مقرر کیا اور دوسرے کا حضرت عدی بن حاتم طائی کو اور تیسرے کی قیادت اپنے ذمہ لی۔ ہر جتھے پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی کرتے ہوئے میمنہ اور میسرہ یعنی لشکر کے دائیں جانب اور بائیں جانب شاہی خاندان کے جوان مرد و جفاکش شہزادے بطور سالار مقرر کی۔ میدان میں جمع رہنے کے لیے تمام فوجی جوانوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے جکڑ لیا۔ سلاسل عربی زبان میں زنجیروں کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ جنگ کا آغاز ہوا، ہرمز کے ساتھی حضرت خالد کی طرف بڑھے۔ حالانکہ طے شدہ جنگی دستور کے مطابق مبارزت میں مقابلہ دوئی کا ہوتا ہے اور دونوں جانب کی فوجیں ہار جیت تک اس کا صبر و تحمل سے مشاہدہ کرتی ہیں، لیکن ہرمز نے اپنے ساتھیوں سے ساز باز کر رکھی تھی کہ جو نہیں خالد بن ولید میرے مقابلے میں آئے تو ناگہانی اس پر حملہ کر دینا۔ جب ہرمز کے ساتھی حملے کی نیت سے حضرت خالد کی طرف بڑھے تو حضرت قعقاع بن عمرو نے جوش و ولولے سے سرشار ہو کر ان پر ایسا وار کیا کہ وہ سنبھلنے نہ پائے۔ ان میں سے کچھ قتل ہو گئے اور دوسرے دم دبا کر بھاگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک ایسی کاری لگائی کہ وہ پل بھر میں وہی ڈھیر ہو گیا۔ ایرانی شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے درائے فرات کے پل پر ان کا پیچھا کیا۔ اس میدان میں ایرانیوں کی بڑی تعداد قتل ہو گئی۔ جنگ اریس اس معروف علاقے کا نام ہے جو حیرہ اور اولا کے وسط میں درائے فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں پر عراق میں آباد عرب قبائل نے ایرانیوں سے مل کر لشکر اسلام کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ یہ قبائل یکے بعد دیگرے شکست کھانے کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف بکھرے ہوئے تھے۔ عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید نے مقام علیس پر پہنچتے ہی دشمن پر حملہ کر دیا۔ نامی گرامی شاہ سوار مالک بن قیس کو تلوار کے پہلے ہی وار سے ڈھیر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن فوج پر ہیبت طاری ہو گئی۔ لشکر کے لیے کھانا تیار تھا لیکن اسے کھانے کی مہلت نہ ملی۔ خوف و ہراس میں مبتلا کھانا وہی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کھانے میں سفید چپاتیاں تھیں جس سے مسلمان نا آشنا تھے، کیونکہ اس سے پہلے مجاہدین نے اس طرز کا کھانا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جنگ علیس میں دشمن فوج کے تقریباً
70,000 افراد قتل ہوئے۔ جنگی ہیرا عراق کا پایہ تخت تھا۔ عرب قبائل کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہیرا پر قبضہ کیا جائے، اس لیے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید نے ہیرا کا رخ کیا۔ چونکہ یہ دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھا، لہذا یہاں پہنچنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے کشتیوں کے ذریعے دریائی راستے کو اختیار کیا۔ ہیرا کے گورنر کو مجاہدین کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے اپنے بیٹی کی کمان میں بہت سے جنگجو مقابلے کے لیے روانہ کیے تاکہ مجاہدین کی پیش قدمی کو ہیرا میں پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گورنر کے بیٹے کو مقابلے میں قتل کر دیا۔ گورنر کے لیے یہ بڑا ہی نازک ترین موقع تھا۔ بیٹا قتل ہو گیا۔ شاہ ایران کے مرنے کی خبر ملی تو یہ بات گھبرا کر قلعہ بند ہو گیا، چونکہ ہیرا میں بہت مضبوط اور عالی شان قلعے تعمیر کیے گئے تاکہ بوقت ضرورت انہیں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ قلعہ ہیرا مجاہدین سے خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ مجاہدین نے تمام قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن اور ایک رات محاصرہ جاری رہا۔ اسی طرح چند مجاہدین قلعہ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل ہیرا صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور ان شرائط پر صلح کر لی۔ نمبر 1، اہل ہیرا سالانہ 1,90,000 درہم جزیہ ادا کریں گے۔ اہل ہیرا مجاہدین کے لیے ایران کے خلاف جاسوسی کی خدمات سر انجام دیں گے۔ مجاہدین ان کی عبادت گاہوں کو منہدم نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو غزل پہنچائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے محل وقوع کو مناسب گردانتے ہوئے تقریباً 1 سال ہیرا میں قیام کیا اور قرب و جوار کے وسیع علاقے پر نظم و نسق قائم کرنے کے لیے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید نے اپنے تجربہ کار و نامور بہادروں میں سے ضرار بن ازور، قعقاع بن عروق اور مسنہ بن حاسہ کی قیادت میں ایک فوجی دستہ دے کر 400 پھیلا دیا اور اس طرح پورے علاقے میں اسلامی حکومت کا پھریرا لہرانے لگا۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر کے دل میں خیال آیا کہ عراق میں حاصل ہونے والی فتوحات اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ قیصر روم کو بھی بآسانی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لہذا سرزمین روم کو فتح کرنے کے لیے حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت عمرو بن عاص، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان جیسے عظیم جرنیلوں کی قیادت میں فوجی دستے روانہ کیے۔ انہوں نے دریائے یرموک کے کنارے پڑاؤ کیا۔ قیصر روم نے جب لشکر اسلام کی آمد کا سنا تو اس نے وزراء اور جرنیلوں کو مسلمانوں سے صلح کا مشورہ دیا۔ جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن سب جرنیلوں نے بیک زبان ہو کر کہا ہم مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انہیں میدان جنگ میں ایسا سبق سکھائیں گے جو آئندہ نسلوں میں یاد رکھا جائے گا۔ رومی 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں آئے، جبکہ لشکر اسلام فقط 46,000 مجاہدین پر مشتمل اور وہ بھی کئی ایک حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر گروہ اپنے امیر کی قیادت میں الگ میدان جنگ میں پڑاؤ کیے ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے مقام یرموک پر پہنچ کر جب یہ صورتحال دیکھی تو لشکر اسلام کے تمام دستوں کے امراء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ صرف ایک روز کے لیے تم میں سے ایک شخص پوری لشکر کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے۔ اس طرح تمام امراء کو باری باری لشکر اسلام کا قائد بننے کی سعادت حاصل ہوگی، جس سے دشمن پر ہمارے رعب و دبدبہ اور اتحاد و اتفاق کی ایسی دھاک بیٹھے گی کہ اسے جم کر ہمارے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور پہلے دن کے لیے تمام نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید کو قائد تسلیم کر لیا۔ آپ نے لشکر اسلام کی کمان سنبھالتے ہی مجاہدین کے سامنے ایک ولولہ انگیز خطاب کیا، جس سے ہر مجاہد کے دل میں جوش و جذبے کا ایک طوفان امڑ آیا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے پلک جھپکتے ہی جرنیل نے اپنا جوش و ولولہ مجاہدین کے دلوں میں منتقل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجاہدوں، یہ ایک یادگار دن ہے۔ آج ہمارے ایمان کی آزمائش کا دن ہے۔ ہمیں آج ہر قسم کے فخر و مباحات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہو۔ مجاہدوں، خالص اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کی نیت کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج لشکر اسلام میں بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اسے لشکر اسلام کی قیادت مستقل طور پر سونپ دی جائے۔ آج آپ نے قیادت کا فریضہ میرے سپرد کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے آج ایک جان ہو کر میدان جہاد میں اتریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ دونوں فوجیں مقام یرموک پر آمنے سامنے آئیں تو رومی فوج کے جرنیل حامان نے لشکر اسلام کے جرنیل
حضرت خالد بن ولید کو مخاطب ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بھوک، ننگ اور فقر و فاقہ نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں ہر ایک کو 10 دینار قیمتی لباس اور عمدہ کھانا پیش کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ تم یہ چیزیں وصول کر کے واپس چلے جاؤ، آئندہ سال بھی یہ اشیاء تمہارے پاس پہنچا دوں، تمہیں یہاں آنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے گی۔ یہ حقارت آمیز اور زہریلے کلمات سن کر حضرت خالد بن ولید طیش میں آ کر بولے، حامان ذرا کان کھول کر میری بات سنو، ہمارے یہاں آنے کی وجہ وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ ہم مد مقابل قوم کا خون پیا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا مزیدار ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ تمہارے خون سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ بات کہتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی، اسے سرپٹ دوڑاتے ہوئے جھنڈا بلند کیا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے رومیوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے، ساتھیو آگے بڑھو، جنت کی پرکیف ہوائیں ہمارے استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں، فتح نصرت تمہارے قدم بوسی کے لیے سراپا منتظر ہے۔ اپنے قائد کی زبان سے یہ جملے سن کر مجاہدین اور رومی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ یک بار ایک ایسا زوردار حملہ کیا جس سے رومی فوج بوکھلا اٹھی۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر لڑتے ہوئے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے عین وسط میں پہنچ گئے اور چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے رومی سرماؤں کو گاجر گولی کی طرح کاٹنے لگے۔ پہلے یہ روز رومی فوج کے 1,20,000 افراد موت کے گھاٹ اتار دی۔ غزوہ یرموک میں مجاہدین کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت قابل دید تھا۔ ایک مجاہد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے شہادت حاصل کرنے کا عزم کر لیا ہے، اگر آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام دینا ہو تو بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں میری طرف سے یہ عرض کر دینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پروردگار نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی معرکہ میں پیٹ پھیر کر نہیں بھاگا، تو آج دشمنان اسلام سے مقابلے میں کیسے راہ فرار حاصل کر سکتا ہوں۔ ساتھیو آؤ آج ہم شہادت کا شوق دل میں سموئے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایک ایک کر چند ساتھیوں کے ہمراہ دیوانہ وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور رومیوں کے لشکر کے عین وقت میں جا پہنچے۔ دشمن کے ناغے میں آئے، چاروں طرف سے تلواریں فضا میں لہرائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسم میں پیوست کر دی اور یہ جام شہادت نوش کر کے بہشت وری میں جا پہنچے۔ پوری رات لڑائی جاری رہی۔ طلوع فجر سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید رومی لشکر کے سالار کے خیمے تک پہنچ چکے تھے۔ رومی فوج میں بکٹر مچی ہوئی تھی اور وہ مسلسل پسپائی اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو رہی۔ ساری رات مجاہدین رومی فوجیوں کے پڑخچے اڑاتے رہے اور اس مارکہ آرائی میں چند مجاہدین کو بھی گہرے زخم لگے۔ جنگ یرموک کے دوران باہمی ہمدردی، اخوت اور ایثار کا ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ میدان جہاد میں چند مجاہدین زخموں سے چور لیٹے ہوئے پیاس کی شدت سے کرا رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک مجاہد دوڑ کر پانی لایا اور اس کی خدمت میں پیش کیا۔ ابھی اس نے پیالے کو منہ لگایا ہی تھا، دوسری طرف سے ایک زخمی مجاہد کے کراہنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پیالے سے منہ ہٹا لیا اور کہا، یہ پانی میرے ساتھی کو پلایا جائے، شاید اسے مجھ سے زیادہ تکلیف ہو۔ وہ پانی لے کر بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے ابھی پانی کو منہ لگایا ہی تھا، تیسرے مجاہد کے کراہنے کی آواز آئی تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے فرمایا، میرے اس ساتھی کو پانی پلاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ اس طرح ساتھی کو ترجیح دی اور خود پانی کو حلق میں نہ اتارا۔ آخری زخمی مجاہد کے پاس جب پانی لے کر پہنچا تو پہلے زخمی کے حلق سے دردناک چیخ نکلی تو آخری مجاہد نے کہا، جلد ہمارے بھائی کے پاس پہنچو اور پانی اسے پلاؤ، وہ زیادہ تکلیف میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ وہ باغم باغ اس کے پاس پہنچا، دیکھا کہ اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، دیکھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس طرح باری باری ہر ایک کے پاس گیا، وہ سبھی پانی پیے بغیر اللہ کو پیارا ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ! تاریخی انسانیت میں اثار و قربانی کے ضمن میں اس سے بڑھ کر اور کیا مثال پیش کی جا سکتی۔ غزوہ یرموک میں ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک رومی جرنیل جس کا نام شرجہ تھا، حضرت خالد بن ولید سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خالد
تم سے اگر ایک بات پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی؟ تم اسے جس پر چلاتے ہو شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا نہیں، آسمان سے تو کوئی تلوار نازل نہیں ہوئی۔ اس نے دریافت کیا کہ پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا ایک رسول بھیجا، ہم میں سے بعض نے اس کی تصدیق کی اور دل و جان سے اس کے ساتھ محبت کا دم بھرا اور ان کے ہر حکم کے سامنے سرخم تسلیم کر دیا، اور بعض نے مخالفت و سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ پہلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفوں میں سے تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک موقع پر شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خالد تو اللہ کی تلوار ہے جسے کافروں کا قلع کما کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح میرا نام سیف اللہ کی تلوار مشہور ہو گیا۔ رومی جرنیل نے پوچھا تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ رومی جرنیل نے پوچھا کیا اگر آج کوئی حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو وہ اجر و ثواب میں تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یقیناً، بلکہ وہ ہم سے بھی تو قدم آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ خوش کن خبر سن کر رومی جرنیل جرجا نے وفور شوق سے کہا کہ ابھی مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضرت خالد بن ولید کی ہدایات کے مطابق غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی، اپنی فوج پر 3 حرف بھیجے، اسے خیرات باد کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ رومی فوج کا جرنیل حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے بے جگری سے لڑتے ہوئے جام شہادت پوش کر گیا۔ یہ عظیم جرنیل جس کا نام سن کر دشمن کام جاتا تھا، آج حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹا بے بسی کی تصویر بنا ہوا آنسو بہاتے ہوئے غمگین لہجے میں کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے شوق شہادت کے جذبے سے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑیں، میرے بدن کا کوئی جوڑ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن ہائے افسوس آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے، افسوس شہادت کا خلط ذریع میرے نصیب میں نہ ہو سکا۔ یہ کلمات منہ سے نکلے ہیں اور ان کی پاکیزہ روح قفصر عنصری سے جنت الفردوس کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ آپ کی رحلت کی خبر جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کو ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے، اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ ان کا ورثہ میں ایک گھوڑا اور جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تو فرمانے لگے خالد واقعی ایک عظیم انسان تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو ان کے منصب سے معزول کر دیا تھا۔ آپ نے یہ اقدام اس لیے کیا کہ مسلمان کہیں فتح نصرت کو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ منسلک نہ کر دیں، اور انہوں نے دربار خلافت سے معزولی کا پیغام ملتے ہی خالصتاً سپایانہ انداز میں اسلام کی سربلندی کے لیے برغبہ و رغبت آمادگی کا اظہار کر کے تاریخ میں ایک ناقابل فراموش باب کا اضافہ کیا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے ایک عظیم جرنیل اور ایک وفادار سپاہی کی طرح زندگی بسر کی۔ اس نے زندگی بھر دشمن کے خلاف برسر پیکار رہنے کی وجہ سے اپنے بدن کو اذیتوں کا محور بنائے رکھا۔ آج باشتے بری میں اس کے آرام کا پہلا دن ہے۔ جب ان کا جنازہ گھر سے اٹھایا گیا تو والدہ نے غم میں ڈوبے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا میرے راج دلارے بلا شبہ تو ہزاروں میں ایک، تو شیر سے بڑھ کر بہادر اور دریا سے بڑھ کر سخی تھا۔ تو نے امت مسلمہ کا دفاع اسی طرح کیا جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ میرے لخت جگر اللہ کی احمد کا سایہ سدا تم پر رہے۔ میری دلی دعا ہے کہ آخرت میں تجھے راحت، آرام اور چین نصیب ہو۔ بیٹا زندگی بھر تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا رہا۔ اللہ کرے آخرت میں تجھے خوشیاں نصیب ہوں۔ بیٹا میں تجھے رب کریم کے سپرد کرتی ہوں۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ماں کے اپنے عظیم بیٹے کے بارے میں تاثرات سنے تو برملا کہا خالد کے بارے میں اس کی ماں بالکل سچ کہتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو جنازے کے بعد لحد میں اتار دیا گیا۔ صحابہ کرام غم سے نڈال خاموش کھڑے تھے، ہر طرف روح کا عالم تھا۔ اس مہیب خاموشی
اور طویل سکوت کو حضرت خالد بن ولید کے اشقر نامی گھوڑے کی غم آلود ہنہناہٹ نے توڑ دیا۔ وہ یہ گھوڑا اپنے سوار کی جدائی میں آہیں بھر رہا ہے۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر انگشتے بداں ہو رہ گئے کہ گھوڑا اپنے سوار کی جدائی میں غم سے نڈھال آنسو بہا رہا ہے۔ دنیائے اسلام کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید نے 21 ہجری کو حمص میں وفات پائی اور وہیں دفن۔ بلا شبہ انہوں نے قابل رشک زندگی بسر کی اور نہایت ہی پرسکون انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔